بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ میں سب سے پہلے تو مولانا الیاس چنوٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ اس اہم کانفرنس میں مجھے دعوت دینے کے لیے وہ خود میرے پاس تشریف لائے، اور ابھی انہوں نے ذکر کیا مولانا منظور چنوٹی صاحب کا، جن کے ساتھ میرے بڑے اچھے قریبی تعلقات تھے، اور ان کی محبت اور ان کی چاہت اور ان کی درویشی اور ان کا مجاہدانہ پن، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی، کہ جس طرح سے انہوں نے ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا، جس طرح سے انہوں نے قادیانیت کو چیلنج کیا، جس طرح سے اس کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی اور اس طرح سے اس علم کو اٹھا کے چل سکا۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ اس لیے میں آپ کہہ رہا تھا کہ یہ جذبہ ہمارے اندر تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بات یہاں پر بڑا کرتا ہوں، کیونکہ میں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہوں کہ میں صحیح طریقے سے بتا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تھا کہ میں وزیر مذہبی امور بنا، اس وقت بھی میں نے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی، اور جو کچھ بھی میں کر سکتا تھا اپنی مختصر سی حیثیت میں وہ میں کرتا رہا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بات بار بار جو ہے وہ مجھے الجھاتی ہے کہ پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ پچھلے سال اور اس سال مولانا الیاس صاحب کچھ تقریباً 15-20 کانفرنسیں میں نے اٹینڈ کی جو ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہمیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہوں، اس کا عزم کریں، اس پہ ہم بات کریں، اس پہ ہم بحث کریں، کیونکہ اس پہ تو کوئی بحث ہے ہی نہیں۔ اور پھر پاکستان میں کیوں اتنی زیادہ یہ ختم نبوت کے جھنڈے کو اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ ساری دنیا میں سب سے بڑا فتنہ جو قادیانیت کا ہے، اس کی جڑیں پاکستان کے اندر۔ تو جبکہ پاکستان جو کہ ایک نظریاتی ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ ملک بنا، تو پھر یہاں تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ لیکن دشمن بھی بہت تیز ہے، وہ بھی جو ہے وہ آہستہ کرتے جاتے ہیں۔ ان کے اندر بہت سے ایسے طریقے کہ ایک شخص ان کا جو ہے وہ حکومت کے اندر کسی اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ خاموشی سے اپنے لوگوں کو آہستہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو جڑیں ہیں اس کو پہ پانی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر آہستہ بڑھتے ایسی پوزیشنوں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کا پھر کہا سنا جو ہے وہ اہم ہو جاتا ہے، اور حکمرانوں کے گرد و نواح آہستہ کر کے وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ان کے پتہ نہیں، ان کے جو ہم تو مسلمان مانتے نہیں ان کو، لیکن ان کے اندر یہ کہا کہ جہاں پر تمہیں جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بول دو، جہاں پہ تمہیں مذہب تبدیل کرنا پڑے مذہب تبدیل کر دو۔ اب عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں، جہاں فارم پہ لکھنا ہوتا ہے کہ میں اپنا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں، ان کے علاوہ کوئی نبی نہ آئے گا نہ آیا ہے، فٹافٹ اس پہ سائن کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے۔ میں جب وزیر تھا مذہبی امور کا، یہ میں بات میں نے پہلے کبھی کہیں کی نہیں، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے 2-3 مرتبہ وزیر اعظم، ہم یہ حج کے کوٹے دے رہے تھے، کمپنیاں دے رہے تھے حج کی، پرائیویٹ کمپنی، ٹور آپریٹر جو تھے۔ تو ایک خاتون تھی جس نے ایک کمپنی بنائی، کمپنی بنانے میں تو کسی کو کوئی نہیں تھا نا، اور بھی بڑا بزنس تھا، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا۔ تو مجھے 2 مرتبہ وزیر اعظم کا فون آیا
اور مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی جاد الحق بھائی یہ ذرا دیکھ لینا، میں ان کے میرے جاننے والے ہیں، اگر ہو سکے تو ان کو کوٹا حج کا دے دیں۔ تو میں نے جب تحقیق کی تو مجھے پتہ لگا کہ یہ تو قادیانی ہے، اور یہ اس حج کے کوٹے میں اپنے لوگوں کو لے جانے کے لیے اتنی مشقت کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم تک پہنچ گئے کہ ان کی سفارش کی۔ تو میں نے وزیر اعظم کو کہا، میں نے کہا جی اور تو جو کرنا ہوگا میں کر دوں گا، لیکن یہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے جتنی مرتبہ کہیں اگر آپ نے یہ کروانا ہے، کیونکہ بڑا مجھے منتیں کر کے کہا، 2-3 مرتبہ، ایک دو ملنے گیا، پھر مجھے کہا، میں نے کہا کسی اور کو وزیر بنوا کے اگر کرنا ہے تو آپ کروا لیں، میرے ہاتھوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ابھی ذکر کیا انہوں نے وہ جو آرڈیننس جنرل ضیاء الحق شہید نے کیا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے، اس آرڈیننس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ان کی اس کے اندر جو کفن میں کہتے ہیں نا، یہ آخری کیل ٹھوک دی تھی جنرل ضیاء الحق شہید نے۔ مطلب اگر وہ نہ ہوتا، وہ پابندیاں ان پہ نہ لگتی، تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں گے اس سے اتنی لوگوں کے اندر اجاگر ہوا کہ اگر کوئی قادیانی، اب جیسے خان صاحب نے، ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے ایک اکنامک کا ایکسپرٹ لگا دیا تھا، قادیانی تھا، لوگوں کو جب پتہ لگا اتنا وویلا ہوا کہ اس کا نام وڈرا کرنا پڑ گیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس بات کا۔ تو اس آرڈیننس کے اندر جو، اب یہ اور کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جی 74 میں قادیانیوں کو پابندی لگی تھی، اس سے تکلیف نہیں ہوئی ان کو اصل تکلیف ہوئی جو 1984 کے اندر یہ آرڈیننس آیا، جس کو انہوں نے چیلنج کیا سپریم کورٹ کے اندر، اور پھر اس آرڈیننس کو مہر لگانے کے لیے سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی کہ کوئی مسجد نہیں کہہ سکتے، کوئی اذان نہیں دے سکتے، کوئی تبلیغ نہیں کر سکتے، کوئی مطلب کہ آپ ذکر نہیں کر سکتے۔ تو جب یہاں سے وہ بھاگ کے چلا گیا ولایت، لندن چلا گیا، تو وہاں پر اس نے وہ میٹنگ کی، جو کہ آپ نے پڑھا ہوگا، اخبارات کے اندر بھی آیا کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو بلایا، کیونکہ وہ ان کے بڑے قادیانی تھے اور بڑے اپنا ریناؤنڈ کے، مطلب اناؤنس کر کے کہا تھا کہ میں قادیانی ہوں، تو ان کو بلایا اور وہاں پہ میٹنگ کی اور خوب برا بھلا کہا پاکستان کو، پاکستان کی حکومت کو، کہ یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، انہوں نے ہمارے خلاف یہ کر دیا، اور اسے کہا کہ تم جاؤ، جا کے ملو ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق سے ملو جا کے۔ تو ڈاکٹر عبدالسلام یہاں آیا، ان کی میٹنگ ہوئی جنرل صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں بڑی زیادتی ہو گئی ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اپنا مذہب کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اچھا یہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ اگر اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہو، وہ جا کر وہ قرآن اٹھا کے لائے کہ جس کے اندر انہوں نے اس کو تبدیل کر کے اپنا معاملہ لکھا ہوا تھا بیچ میں کہ یہ کہاں پر اترا قرآن دوسری مرتبہ، اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اس کی۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ختم نبوت کی، اگر یہ ایمان تازہ ہو ہمارے اندر اور ہمارے حکمرانوں کے اندر، تو یہ اس ملک کے اندر کوئی پر نہیں مار سکتا، کیونکہ باہر تو ان کو پذیر آئی ہے۔ اسرائیل میں یہ جاتے ہیں، یہودی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہندوستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا، اور ان کی رسائی دیکھیں آپ کہ امریکی صدر تک ان کی رسائی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ٹرمپ کو بتا رہا ہے، اور وہ کون تھا، کس کا بیٹا تھا، وہ جو جا کے لے کر گیا تھا، وہاں پہ جا کے بتایا جی میرے ساتھ پاکستان میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ وہ اس گورنر کا بیٹا تھا جسے سلمان تصیر کا، جسے شہید کیا گیا وہاں اسلام آباد میں، اور وہ لے جا کر، کیا وجہ تھی کہ وہ جا کر وہاں پر اس کو لے کر گیا، اور اس کی رسائی کیسے ہوئی، دیکھیں نا کتنا ان کو وہاں پہ دیا جاتا ہے۔ میں جب وزیر مذہبی امور تھا، میں امریکہ گیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر میری میٹنگ تھی ان کے ساتھ، جہاں پہ بتایا، اور پھر وہاں پر بھی گیا، یورپی یونین میں بھی گیا، بیلجیم کے اندر یورپی پارلیمنٹ ہے جہاں پہ سارے یورپ کی لوگ وہاں پر آتے ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ تو کیا سوال مجھ سے کیا گیا کہ پاکستان کے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر جو ہے آپ لوگ ان کو یہ نہیں کرنے دیتے، یہ نہیں کرنے دیتے، یہ نہیں کرنے دیتے، تو ہم تو آپ پہ سینکشن لگا دیں گے، ہم آپ کی ٹیکسٹائل کی امپورٹ بند کروا دیں گے، اور حکومتوں پہ پریشر ڈالتے ہیں انڈائریکٹلی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آواز ہمیں
اٹھانی چاہیے، کیونکہ ہمارا تو ایمان کا حصہ یہ ہے۔ جب صحابہ کرام نے اپنی جانیں کی قربانی دے دی ناموس رسالت کے لیے، تو ہم لوگ تو ان کی پاؤں کی جوتی کی خاک، کیا کہ خاک کے برابر بھی نہیں ہم۔ کتنی جانیں قربان ہوئی قصاب سے جنگ میں۔ تو اس لیے میں آج مجھے بڑا اعزاز ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ مولانا منظور چنوڈی صاحب کو کروٹ جنت نصیب کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کے لیے کافی تھا کہ وہ عاشق رسول تھے۔ وہ عاشق رسول تھے جو اتنا وہ تڑپتے تھے ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، کہ انہوں نے یہ جھنڈا اٹھا کے جگہ جگہ چیلنج کیا، مقابلہ کرنے کے لیے بھی چیلنج کیا، اور چل کر بھی پہنچے وہاں جہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں آ کر میرے ساتھ بحث کرو۔ تو ہمارا تو یہ، ہم تو بالکل ان لوگوں کی، ہم اتنے اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا نام جو ہے وہ ملا کر چلیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر کم از کم حکومتوں کو بھی یہ چاہیے کہ یہ جو آرڈیننس جنرل ضیاء الحق شہید نے کیا تھا اس پر عمل درآمد کروائیں۔ اگر کوئی ان پہ پریشر آتا ہے تو ان لوگوں کو صاف صاف بتائیں کہ بھئی اس چیز میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جس طرح کے وزیر اعظم نے بھی سٹینڈ لیا، میں اس کو اس بات کی، ہم کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کیا جب یہ جو کارٹون وغیرہ بنے تھے تو انہوں نے اس کے خلاف اچھی آواز اٹھائی، اور پھر ان لوگوں نے اس کو سنا بھی۔ تو آج ہم سب کو یہ مل کر یہ عزم کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے اور اپنی ہمیں جان کی بھی بازی لگانی پڑے تو ہم جان بھی اپنی دینے کے لیے۔ تو یہی میں اسی لیے یہاں حاضر ہوا تھا کہ میں کم سے کم اور کچھ نہیں تو مولانا لیاس چنوڈی صاحب کو بتاؤں کہ جناب ہم آپ کے ایک سپاہی کی حیثیت سے انشاءاللہ جہاں بھی آپ مناسب سمجھیں گے ہم حاضر ہیں، جو ہماری ڈیوٹی آپ لگائیں گے ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، جہاں آپ کہیں گے آواز اٹھانی انشاءاللہ آواز بھی اٹھائیں گے۔ تو اس لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ مجھے آپ نے یہاں بلایا، سب کے آگے میری حاضری لگی۔ اب ایک نعرہ میں لگواتا ہوں کہ نعرہ تکبیر، وہ ایسے نہ لگاؤ پتہ لگے کہ اسلام آباد تک تو آواز گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، انشاءاللہ اور پھر ملاقات ہوگی، حاضر ہوں گے۔ میں ایک دفعہ تو یہاں 1991 میں آیا تھا، یہ مجھے پتہ نہیں، ایک دفعہ میں خانہ کعبہ کے امام کے ساتھ بھی ہم یہاں پر آئے تھے، وہ پتہ نہیں کون سا سن تھا حضرت آپ کو، جی 91 میں خانہ کعبہ کے امام شیخ سبیل آئے تھے پاکستان، تو ان کے ساتھ مجھے یہاں آنے کا موقع ملا تھا، اور اس سے پہلے بھی مولانا منظور صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، اب لیاس چنوڈی صاحب سے بھی ملاقات ہوتی رہتی، کہیں نہ کہیں جہاں بھی دین کا یا ختم نبوت کا فنکشن ہوتا ہے ہماری کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب۔